السلام علیکم میرے سبھی لسنرز، آج میں پھر سے حاضر ہوں اپنے چینل اردو ناولز الاؤڈ پر ایک نئے ناولٹ کے ساتھ جس کا نام ہے کھلی آنکھ کا خواب، جس کی رائٹر ہے نازیہ رزاق، اور اس کی فرمائش مجھ سے کی تھی شائستہ نے۔ چونکہ میں نے ابھی ایک بہت ہی لانگ ناول یعنی سن سائیاں کمپلیٹ کیا ہے، اور کافی ٹائم لگ گیا مجھے اسے کمپلیٹ کرنے میں، تو میں نے کہا کہ اتنے لانگ ناول کے بعد ایک دو شارٹ ناول تو بنتا ہی ہے، تو چونکہ یہ ایک ناولٹ ہے، انتہائی شارٹ ناول ہے، تو میں نے کہا کہ اس فرمائش کو آج پورا کر ہی دیتے ہیں۔ اور بات کریں اگر ہمارے ناولٹ کی، تو ناولٹ میں کہانی ہے شائنہ کی۔ شائنہ جو ہماری مین کیریکٹر ہیں یا ہماری فیمیل کیریکٹر ہیں، ساری کہانی ان کی گرد ہی گھوم رہی ہے۔ تو کہانی میں ہمیں کچھ سپر نیچرل تھنگس دیکھنے کو ملیں گی، ہو سکتا ہے آپ کو ایک آدھے جنات دیکھنے کو ملے، اور بہت انٹرسٹنگ سی کہانی کچھ دیکھنے کو ملے۔ تو جلدی سے ناول کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ ساتھ لائک، شیئر اور کامنٹس کریں۔ اٹلی کے شہر میلان کے پرتعیش ہوٹل کی 13ویں منزل پر واقع اس مہنگے ترین سوئٹ میں ہلچل اس وقت مچی تھی جب اس سوئٹ میں 3 دن سے رہتے 5 افراد نے روم سروس کے ساتھ اپنے مالک کو داخل ہوتے دیکھا۔ سر، آپ ہمیں زحمت دے دیتے ہیں آپ خود، ایک نے ہڑبڑا کر اپنی شرٹ درست کرتے ہوئے کہا۔ دوسرے اسکاچ کی مہنگی بوتلوں کو ٹھوکروں سے صوفے تلے دفع کرنے میں بری طرح منہمک تھے۔ کیا میں تمہارے پول میں تیراکی کر سکتا ہوں؟ وہ اپنی شرٹ اتارتے ہوئے بولا۔ یہ میرا سیل فون پکڑو اور اسے کھڑکی سے باہر میلان کی سڑک پر دے مارو۔ اپنے فونز باتھ رومز میں بند کراؤ۔ کچھ بھی کرو مگر مجھے فرانس سے آیا کوئی فون نہیں سننا۔ اور اسی پل جب وہ اپنا سیل فون کم کی طرف اچھالتا، پول میں غوطہ لگا چکا تھا۔ جان کا فون تھر تھر آیا اور اسکرین دیکھتا جان جیسے سرسوں کا کھیت ہو گیا۔ غوطہ کھایا وجود پول کی طرف گیا، پلٹا کھایا واپس آیا۔ اٹھاؤ۔ جان کو فون اٹھانے کا حکم دیا اور پھر سے پول کی دوسری طرف تیراکی شروع کر دی۔ جان، تمہارا باس کہاں ہے؟ اس کا فون کیوں بند ہے؟ اسکرین پر نظر آتا وہ ارب پتی پوچھ رہا تھا۔ جان نے کیمرہ تیراکی کرتے باس پر سیٹ کیا اور دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ پھر ایک گہری سانس بھری گئی۔ صبر سے تیراکی کے 5 منٹ پورے ہونے کا انتظار کیا گیا۔ وہ باہر آیا، خود کو خشک کیا، جان کو اشارہ کیا کہ فون قریب لاؤ۔ ہائے ڈیڈ، دب سے پول کے پاس رکھی کرسی پر دراز ہو گیا۔ سفید بالوں والے خوبرو مرد نے تھکن زدہ سانس لی۔ تم سوزین سے ملے؟ انہوں نے پوچھا۔ میں بتا چکا ہوں مجھے آپ کو 800 ملین پاؤنڈز کا فائدہ دلانے میں ذرہ برابر دلچسپی نہیں، اور ہائے لینا، دبلی لگ رہی ہو، تمہاری بیٹی کی خارش ٹھیک ہوئی؟ مالک کو قہوہ سرو کرنے آئے لینا گھبرا کے ہاں میں سر ہلاتی فوراً مڑ گئی۔ باپ نے بے بسی سے اپنے بیٹے کو دیکھا۔ اب اس قدر بیچارے بھی نہ بنے، میں شادی کے نام پر کوئی بزنس ڈیل نہیں کرنے والا، آپ کو میرے مطابق ہی چلنا ہوگا۔ شرارت سے کہنے لگا، تم سوئٹ میں کیوں نہیں رہتے؟ وہ ایک چھوٹا سا ہوٹل روم تم نے خود لے رکھا ہے اور سوئٹ ملازمین کو دے رکھا ہے، حد ہے تمہاری۔ وہ روم زیادہ گرم ہے ڈیڈ، وہ ہنسا۔ سوزین کی ماں اپنے ذوق میں بے مثال ہے، یقیناً بیٹی بھی ہوگی، تم مل تو لو۔ ماں نے زبردستی اسکرین پہ آ کے فرانسیسی زبان میں رائے دی۔ وہ زبان بدل کر باپ سے کہنے لگا، آپ جانتے ہیں مجھے بد ذوق لڑکیاں مرغوب ہیں۔ دونوں ہنسنے لگے۔ ماں کی ناراضی شروع۔ اوکے، اولڈ سینٹر میں جس کام کے لیے آیا ہوں وہ نپٹا لوں تو سوزین کے اعلیٰ ذوق کی بھی داد دے دوں گا۔ مرینا مسکرا دی۔ وہ ان کا منفرد بیٹا تھا۔ وہ فرانس کی اشرافیہ سا بناوٹی نہیں تھا۔ وہ خود تسنا زدہ تھی مگر شوہر کی محبت میں مبتلا۔ وہ بیٹے کی ہر ادا پر جان دیتی۔ وہ فون رکھ کر تیار ہوتا، ناشتہ باغیچے میں منگواتا، بلیک یونیفارم میں ملبوس ہینڈسم ملازمین کے ہمراہ گرے سوٹ پہنے ہوئے باغیچے میں داخل ہوتا تو کئی ایک کو مرعوب کیا، اور یہ کیا؟ سر، سوزین لارنس یہی خاتون ہے۔ کیم کی آواز مریل ہو گئی۔ وہ اکتا کے رکا، پانچوں کی طرف مڑا۔ مجھے زہر لا دو بھائی، وہ رکت سے کہنے لگا۔ پانچوں ہنسنے لگے۔ خیر، آگے تو جانا ہی تھا۔ بلیک اسکرٹ، لمبی شرٹ اور لانگ سفید فر والے کوٹ کو کندھوں پر ٹکائے، سنہری بالوں کو محنت سے سیٹ کیے، وہ لڑکی دلکشی سے مسکراتی استقبال کو اٹھی۔ کرسی کو بدتمیزی سے کھینچ کر بیٹھتے ہی اس نے اپنے پلان پر عمل شروع کر دیا۔
یعنی کہ फ़ون پر بلا مقصد انگلیاں چلانا، فضول میں زبان چلانا۔ یہ ہوٹل سروس بھی نہ صبح انہوں نے، وہ اسے دیکھتا تک نہیں، اور فون کو دیکھتے ہوئے وہ ہر گھٹیا الزام ہوٹل پر لگاتا۔ لڑکی خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ دن کے 3 بج رہے ہیں کبیر، میں 3 دن سے تمہارے پیچھے خوار 3 سپہر کے بجتے ہیں محترمہ۔ یار یہ تم لڑکیوں کو واقعی کچھ علم نہیں ہوتا۔ کائنات کے مظاہرہ کایا تم لوگ صرف ظاہر کرتی ہو توجہ لینے کے لیے۔ کسی کو نہیں، بلکہ دوسری میز پر بیٹھے ان 5 میں سے ایک کو کال ملا کر بڑی بڑی کاروباری اصطلاحات استعمال کرتے ہوئے وہ انتہائی چیپ انداز میں سوزان کو دیکھ رہا تھا۔ میرا ناشتہ سرو کرنے آیا تو اس نے ہاتھ سے سوس گرا دی۔ او سوری، یہ سروس بھی نا۔ وہ پھر شروع ہو گیا۔ تمہارے باپ کو میرے باپ کی 800 ملین پاؤنڈز پروجیکٹ کی ضرورت ہے، اور تمہیں یہ حقیقت سمجھنے کی کہ میرے سوا فرانس کیا پوری دنیا میں تمہارے برابر کی کوئی نہیں۔ سر پر ہاتھ مار کے وہ سچائی اگلتی ہے، وہ رکتا، اس کا غرور پرکھتا، مہر لگاتا ہے۔ میرے باپ کو دنیا میں فقط ایک چیز کی ضرورت ہے، اور وہ ہے آرام، اور مجھے تمہاری ضرورت ہوتی تو تمہیں یہ بات مجھے بتانا ہی نہ پڑتی۔ اب کہو تو 800 ملین تمہاری گاڑی میں بھروا دوں اپنی جان چھڑانے کا تعاون، یا پھر مجھے سکون سے ناشتہ کرنے دو گی؟ سوزان جھٹکے سے اٹھی۔ اور ہاں، کیا یہ ہے تمہارا ذوق؟ بلیک ڈریس، وائٹ کوٹ، سنہری جوتے اور سبز نیل پینٹ؟ اتنے رنگ تو میں بچپن میں اپنی ڈرائنگ بک میں نہیں بھرتا تھا، اب تو ویسے بھی میں بڑا ہو گیا ہوں۔ اب اس سے زیادہ سوزان کیا سنتی؟ اور پھر اسی رات اسی گرے سوٹ میں وہ دنیا کے سب سے بڑے فیشن شو کو لائیو دیکھنے گیا۔ ریم کے ساتھ پہلی قطار میں بیٹھا وہ کبیر ہرگز نہ تھا۔ دور کھڑے وہ 5 اسے دیکھ رہے تھے۔ پجاری، وہ زیر لب اسے یہی کہتے۔ پھر یوں ہوتا کہ ملان کی ہوائیں چین سے آیا ریشم ہو جاتی، تبت سے آیا زعفران، اور استنبول سے آتی سنبل کی روٹی۔ ہوا کے اتنے رنگ خبر دیتے کہ یہی ہے وہ ترتیب آنے کو۔ اور وہ فیشن ویک کی شو اسٹاپر، دنیا کی کم عمر ترین اور عظیم ترین پینٹر، ایک پرکشش فنکار، ایک بے مثال مجسمہ ساز، ایک سینسیشن، ایک انسپائریشن، عہدے رنگ کے بے ترتیب اور بے تحاشا لمبی ٹیل والے گاؤن میں کندھوں تک آتے بالوں کو سگنیچر سٹائل میں ہلکا کرل کیے، چہرے پر چمکتا میک اپ۔ ہوا شور کرتی، پاگل ہوتی ہے کہ وہ اتنی قریب ہے، وہ سامنے آتی ہے، اس کے برابر لوگوں کو دیکھتی ہے، ہاتھ ہلاتی ہے، مسکراتی ہے، اور ساری ٹیم اکٹھا ہو کے آگے بڑھتی ہے۔ لوگ سیٹ سے کھڑا ہو کے داد دیتے ہیں، اور وہ کبیر ہرگز نہ تھا۔ پھر وہ گاڑی میں بیٹھا، کیم اس کے برابر بیٹھا، اور ڈر کے کہنے لگا، سر، ذرائع نے بتایا ہے کہ میڈم شادی کر رہی ہیں اسی مائیکروسافٹ کے ایگزیکیوٹیو سے۔ وہ تا دیر چپ رہا، اپنی ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتا، پانی کی بوتل کھولنے لگا۔ کب ملی خبر؟ سر آج صبح، مگر میں کنفرم کرنا چاہتا تھا۔ روکو شادی روکو اس کی۔ وہ اس قدر زور سے دہاڑ کے بولا کہ دوسری گاڑی میں بیٹھے باقی چاروں کے کانوں میں لگے آلے جیسے پٹ پڑے۔ کیم جلدی سے گاڑی نکالا، جیسے سیدھا شادی رکوانے جائے گا، پھر جیسے ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ پانی پی کے آنکھیں موندے وہ لڑکا یہ جانتا تھا کہ شادی تو نہیں ہوگی میڈم کی۔ کسی وقت زندگی میں اندھیرے کے سوا کچھ نہیں۔ میسج 1، 12 فروری کا یخ بستہ دن، 12 فروری کا منحوس دن۔ اس دن وہ مالسس کی ٹھنڈی میں خود کو دفن ہوتا پاتی، اسکول بیگ کا ناقابل برداشت بوجھ اٹھائے وہ سب وے کی طرف چلتی جاتی۔ اسے یاد آتا شیخو پورہ، پاکستان کا وہ قصبہ، سرخ ٹائلوں، لکڑی کے منکش دروازوں، دہلیزوں، کھڑکیوں اور کشادہ دالان والا وہ جنتی گھر۔ اس کا باپ اس کے بال بناتا تھا۔ فرید پتر ویاہ کر لے، کب تک اس کی پونیاں بنائے گا؟ ایک کڑی کے لیے پوری زندگی نہ تیاگ، کل کو یہ ویاہ کر کے چلی جائے گی تے تو روتا رہیں اپنی مریمہ کو۔ نادیہ روٹیاں پکاتی، مکالمے بولتی، ابا اس کا ٹفن تیار کرتے، چپ رہتے۔ میں ساگ نہیں کھانا، وہ ٹھنکتی، دادی چمٹا اس کے گھٹنے پر مارتی۔ اس عمر میں کون سے دم پخت بناؤں تیرے لیے ہیں؟ ابا نکڑ والی دکان سے انڈا خریدنے جاتے،
नखरे देख कैसे करती है, काली कलूटी चमड़ी, ऊपर वो जहानो वखरी बीमारी। मैं साग नहीं खाना, दादी नकल उतारती है। वो दरवाजे के पीछे छिपी, हिचकी पे हिचकी लेती, गर्दन झटकती, पलकें झपकाती। अब्बा वापस आते। अम्मा मिर्ची डाल के भून दो, बच्ची है नहीं पसंद करती साग तो। उसे ढूंढते। अम्मा क्या कहा है आपने इसे? अब्बा उसे गले लगाते। मैंने कितनी बार कहा है इसे कुछ ना कहा करें, ये हिचकियाँ इसकी दिमागी नशोनुमा रोकती हैं, और आप हैं कि आपकी समझ में नहीं आता। ओह कुछ नहीं है इसे, कौन सी बीमारी है, ना सुनना ना जानना, बस कमज़ोरी है, खाती पीती तो कुछ नहीं है। ये नहीं खाना वो नहीं खाना। टिफ़िन बन कर के आती दादी ज़रा नर्म होगी उसकी हालत देख के। शाइना पुत्र कम रोया कर, नहीं आती हिचकियाँ। वो सर हिलाती, यूँ हर रोज़ होता। अम्मा के बाद अब्बा ने शादी नहीं की थी। वो उसे साथ लगाए फिरते, खेतों में जाते तो वो साथ, स्कूल ट्यूशन मस्जिद उसे खुद छोड़ते लाते, उसे नहलाते, बाल बनाते, लोरियाँ तक सुनाते। वो अब्बा के साथ खुश थी, जैसे उसे मालूम न था कि अम्मा क्या होती है। दादी सख्त तबीयत थी, मगर अब्बा का साथ देती, फिर कभी कभी हार जाती, और फिर वो भी ज़िंदगी से हार गई। शाइना फरीद के पास बस अब्बा रह गए। शाइना नहा लो बेटा, उसके कपड़े गुसल खाने में खूंटी पर टांग के आवाज़ देते। आज दोपहर में दाल बघार लूँ? वो टिफ़िन बस्ते में रखते पूछते। ये नहीं, गुलाबी सितारों वाला पहन के आओ। सबरीन आपा की शादी पर वो फिरोज़ी सूट पहनती तो कहते, वो गुलाबी पहन लेती। अब उसकी घनी से चुटिया बनाते, गुलाबी बाम होठों पर लगा के दुपट्टा उड़ा देते। लोग फरीद हसन पर हंसते, जो हांडियाँ बनाते, सहन बरामदों में पोछा लगाते, खेतों में जाते तो कपड़ों पर घी चाय के दाग होते, वापस आते तो गोबर मिट्टी से आए हुए। लोग फरीद हसन को शाइना फरीद के कुर्ते की उधड़ी सिलाई मरम्मत करते देखते। लोग उसे फरीद हसन के कमीज़ का दामन उंगली पर लपेट के सोता देखते कि उसे उस हिसार के बगैर नींद ही ना आती थी। और अब्बा से शुरू करती हर शय, अब्बा पर ख़त्म करती। वो कागज़ पर हरा भरा घर बनाती, पहाड़ और सूरज के सामने बनाया गया घर। फिर वो उसमें खुद को और अब्बा को बनाती, फ़कत दो नफूस। अब्बा देख लेते तो काफ़ी देर चुप रहते। अगले दिन कहते, शाइना इधर अपनी माँ भी बनाओ बेटा, दादी और चचा भी। चाचे के बच्चे चाहे ना बनाना, पर हमारा ख़ानदान तो बड़ा है। पर वो कैसे जानती कि ख़ानदान कैसे बड़ा है। फिर 12 फरवरी को अब्बा मर गए। 13 साला शाइना फरीद का ख़ानदान मर गया। वो हाई स्कूल के मैदानों में जगह जगह बैठती। फिर वो नामालूम चचा अब्बा के जाने के बाद आए थे पाकिस्तान। वो फ्रांस में रहते थे। पप्पो से मशवरा करने के बाद वो उसे माल्स अपने घर ले आए थे। वो हाई स्कूल के बाथरूम में मुंह पे छपाके मारती और पानी तले रोए जाती, हिचकियाँ जानलेवा हुई जाती। चचा मुनीर हसन की ईरानी बेवी और 2 अल्लड़ एडवांस बच्चों को उसके आने की ना तो परवाह थी, ना फ़िक्र, ना कोई उसकी घनी चुटिया गूंथता, ना मर्ज़ी पूछ के खाना बनाता। रात सोने से पहले वो बेडशीट का कोना उंगलियों पर लपेटती और हिचकियाँ लेती। वो तो काकी थी, अल्लाह जी, और ये बीमारी। अब्बा फिर भी मर गए। वो कैसे मर सकते हैं? शाइना अब क्या करेगी? शाइना अब क्या करेगी? वो बड़बड़ाती। वो आज 5 साल बाद भी इतनी ही दुखी थी कि भरपाई की कोई राह न थी। माल से आए भी 3 साल हो चुके थे। हाई स्कूल से वापसी पर उसे वही अफ्रीकन पामिस्ट नज़र आए, जो सबवे के रास्ते में पुल की एक तरफ बैठी थी। आज वो उस औरत के पास चली आई। हाथ आगे करो, उस औरत ने कहा। शाइना सर झुकाए बैठी रही। वो औरत खामोशी से उसे देखती रही और मुस्कुराती रही। क्या चाहिए? पुल की रेलिंग से टेक लगाते वो पूछ रही थी। मुझे अब्बा चाहिए। उसने हिचकी ली, सर को बाईं तरफ झटका दिया, गर्दन दबाई। मरे हुए वापस नहीं आते, वो खुरदरा सा बोली। मुझे अब्बा वापस चाहिए। वो रोने लगी। अफ्रीकन औरत तादेर उसे देखती रही। कल आना, सब मिलेगा। शाइना का रोना बंद हो गया। अब्बा भी? उसकी काली काली आंखें पूरी वाह हो गई। शायद। वो फिर से मुस्कुराई। और उस रात शाइना से सोया नहीं गया। क्या पता वाकई अब्बा मिल जाए।
وہ سوچتی رہی اور صبح ہو گئی۔ وہ بیگ کندھے پر ڈالے، اسکارف لپیٹے بھاگتی جاتی پل کی طرف، مگر وہ افریقن عورت کہیں نظر ہی نہ آئی۔ مارشلز جیسے آنکھ بن گیا اس عورت کو ڈھونڈنے میں لگا ہو، اور اس رات جب بارش نے ٹھنڈ کو ڈبل کر دیا، اس نے پل پر بیٹھی اس تنہا عورت کو دیکھا۔ بھاگتی ہوئی وہ اس تک آئی۔ کہاں تھی تم؟ وہ تیز سانسوں میں پوچھنے لگی۔ شش، چپ رہو اور ادھر بیٹھو۔ ایک دم شائنہ کو کچھ پر اسراریت کا احساس ہوا۔ وہ عورت کے ساتھ تنہا تھی، حالانکہ کچھ دیر پہلے لوگ موجود تھے۔ خاموشی بھی بہت بھیانک تھی، جیسے سارا پل، ساری سڑک ویران تھی۔ تمہارے لیے کچھ ہے، وہ پر اسراریت سے آگے کو جھک کے بولی، مگر وعدہ کرو یہ بات راز ہی رہے گی۔ مجھے تو ابا، اس نے بولنا چاہا۔ وہ بھی ملے گا، عورت جلدی سے بات کاٹ کے بولی، بس راز کی حفاظت۔ میں راز رکھوں گی، وعدہ۔ اب کہ وہ بات کاٹ کے بولی۔ یہ رہی وہ چیز۔ وہ تیل کا ایک سنہری چراغ تھا جس پر قدیم نقش تھے۔ یہ کیا ہے؟ وہ حیرت سے چراغ کو دیکھتی عورت سے پوچھنے لگی۔ جادو کا چراغ، عورت نے دو ٹوک بتایا۔ مطلب؟ واقعی والا چراغ؟ یہ کیا مذاق ہے میڈم؟ اس نے چراغ کو ہاتھ نہ لگایا۔ آزمائش شرط ہے۔ ہونٹوں پہ انگلیاں رکھ کے خاموش رہنے کا اشارہ کرتے وہ عورت کہنے لگی، اس میں کیا جینی کو رہا کرو اور پوری کروا لو اپنی 3 مرادیں۔ خوف زدہ شائنہ کو ہر طرف اندھیرا اور سرسراہٹیں محسوس ہوئیں۔ یہ سچ نہیں۔ وہ بے یقینی سے اٹھ گئی تھی۔ عورت مسکرائی۔ کچھ ناممکن نہیں۔ کائنات کے کچھ راز ہر ایک پہ نہیں، کچھ منتخب لوگوں پہ ہی واقع جاتے۔ مجھے نہیں لینا کچھ۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹی۔ تمہارا انتخاب ہوا ہے لڑکی، وہ عورت کہنے لگی۔ چراغ تمہیں خود ڈھونڈ لے گا، کہیں بھی۔ وہ اندھا دھند بھاگتی رہی، یہ جانے بغیر کہ جس چراغ سے وہ بھاگ رہی ہے وہ اس کے بیگ کے ساتھ ٹنگا گھر کو جا رہا ہے۔ ملان میں رات ختم ہونے کو تھی جب وہ اپنی ٹیم کے ساتھ ہوٹل ملانو کو نکلتی گاڑی کے باہر اندھیرے کو فنا کرتی روشنیاں بھاگتی جاتی۔ وہ اپنے کوٹ کی فر کو سہلاتی باہر دیکھتی رہی۔ اس کا سیل فون تھر تھرایا۔ میم، آپ کا پیغام۔ فرنٹ سیٹ پر بیٹھی اس کی پرسنل اسسٹنٹ نے پیچھے مڑ کر فون دینا چاہا۔ رہنے دو، شب بخیر کا ہوگا ٹیکسٹ، تھکن زدہ بھاری آواز میں کہا۔ نہیں میم، یہ سر عماد ہیں، کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ وہ ٹھنکی، فون پکڑا۔ پرسوں سے پہر کو پری ویڈنگ شوٹ اور پارٹی کے لیے ریڈی رہنا۔ میرے لیے بہت بڑی ڈیل ہے یہ پارٹی۔ بھاری بوجھل سانسوں سے اس نے پیغام پڑھا، خلجان سے ماتھا سہلایا۔ ٹیکسٹ نہیں آیا، حیرت۔ نتاشا، صبح کوئی پارسل آیا تھا کیا؟ وہ ہسٹری میں جا کے دیکھتی کہ صبح بخیر اور اچھے دن کی مبارکباد تھی۔ جی میم، آپ کے فیوریٹ کیپیز اور کاٹھیا کے پھول، آپ نے دیکھے نہیں؟ پھر کیا ہوا؟ تا دیر فون کی اسکرین کو دیکھا۔ اس انجان نمبر کے کالوں کی وہ عادی تھی۔ 2 سال میں پہلی رات تھی کہ میسج نہ آنے کی فکر میں مبتلا ہوئی تھی۔ ہوٹل کے گرم پانی سے غسل کرنے کے بعد جیسے صبر کی انتہا ہوئی، وہ لپک کے فون تک آئی۔ آج تم شو میں موجود تھے؟ 2 سال بعد، اپنی شادی سے ہفتہ پہلے، وہ کسی ایرے غیرے سے بات کرنے کو بےتاب تھی۔ بال سلجھاتے ہوئے وہ خاموش اسکرین کو دیکھتی رہی۔ بیڈ پر لیٹے وہ پرانے میسیجز پڑھنے لگی۔ بلو رنگ اچھا لگتا ہے تم پر۔ وائٹ بہت اچھا، وہ مسکرائی۔ اتنے رنگ تمہاری انگلیوں پر ہر وقت سجے رہتے، دیکھو کہیں رنگوں کی شناخت نہ بھول جانا۔ اچھا بتاؤ، گلابی رنگ کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ وہ کچھ اور مسکرائی۔ پیرس میں بہت گرمی نہیں؟ تم یونان کیوں نہیں جاتی؟ ایسے بہت سے پیغامات، بے ربط، غیر مستقل، غیر سنجیدہ، وہ کبھی پڑھتی، کبھی کچھ، کبھی بالکل نہیں۔ اماد اسے پری ویڈنگ شوٹ کا تھیم واٹس ایپ کر رہا تھا، ویڈیوز، فوٹوز، ڈیزائنر کے نمبرز، اپنی رائے وغیرہ۔ انسٹاگرام پہ لوگ تعریفوں اور ستائشوں کے پل باندھ رہے تھے، اور وہ بیڈ سے سر لٹکائے پرانے میسیجز پڑھنے میں مصروف تھی۔ بہت وقت بتانے کے بعد وہ خود کو گھسیٹ کے بیڈ پر گری، نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ صبح سے نتاشا نے جگایا تھا۔ میم، ہماری فلائٹ ہے پیرس کے لیے۔ وہ بالوں کا جوڑا بناتی اٹھی، فون اٹھایا اور
ملتے ہیں 17 ریومونٹ پیرس، تمہارے اسٹوڈیو میں، دن 10 بجے۔ اتنا غیر متوقع جواب پڑھ کے وہ کچھ دیر کے لیے جہاں کی تہاں رہ گئی۔ ایکسکیوز می، ایک مغرور سی ایموجی کے ساتھ وہ جواب ٹائپ کر رہی تھی۔ مائیکل سے بات چیت کرتے، ناشتہ کرتی۔ مائیکل اس کا مینیجر تھا۔ یہ بات تو صدیوں سے طے تھی کہ جس دن تم نے رپلائی کیا اسی دن ملاقات طے ہو جائے گی، مگر وہ مائکروسافٹ انجینئر زیادہ اسمارٹ نکلا۔ وہ مسکرائی بے وجہ۔ میم، ہماری فلائٹ، نتاشا نے یاد دلایا۔ وہ اسے دیکھنے لگی۔ پینک کو قابو کرنا سیکھو نتاشا۔ زندگی میں دیر سویر ہو جانا زندگی سے زیادہ اہم نہیں۔ بیگ کندھے پر ڈال کر وہ اس اعتماد سے بولی کہ نتاشا مزید متاثر ہو گئی۔ خیر، کل 10 بجے اسٹوڈیو میں، اور یوں ہی اگلا دن آ گیا۔ اسی دن پیرس میں دھوپ نکلی تھی، باہر کی کھلی کھلی سی دھوپ۔ وہ 17 ڈیومونٹ برن کی عمارت کے سامنے گاڑی میں بیٹھا 10 بجنے کا انتظار کر رہا تھا۔ ڈارک گرے ہائی نیک شرٹ اور لائٹ گرے پینٹ، چمکتے ڈائل والی مہنگی ترین گھڑی، نفاست سے سیٹ کیے بال، انتہائی حسین چہرے، مضبوط ڈیل ڈول۔ وہ انتہائی پرسکون انداز میں عمارت کے شیشوں کو دیکھ رہا تھا۔ تمہیں معلوم ہے کم، جب میں نے اسے دیکھا تھا پہلی بار تو وہ ایک اسٹرگلر تھی، آرٹ کالج پیرس کی عام سی اسٹوڈنٹ، مگر اس کا اعتماد، ٹھہراؤ، خود پسندی نما، معصوم غرور۔ وہ ہنسا۔ اس کے کندھوں سے ٹکراتے بال، ناک کی لونگ اور کھنکتی ہنسی۔ کتنے ہی سال میں نے اس گھڑی کا انتظار کیا ہے۔ دوسری طرف نتاشا کی لائی گئی کافی کا گھونٹ بھرتی وہ انتہائی غیر آرام دہ انداز میں صوفے کا بازو سہلاتی۔ مجھے لگتا ہے وہ وقت کا پابند ہوگا، ابرو کا مان کیے تنک کے بولتی۔ ابھی 2 منٹ ہے 10 بجنے میں۔ نتاشا لیپ ٹاپ اور کافی اٹھائے اسٹوڈیو سے منسلک آفس میں گئی۔ اسے اس گدھے کاٹ کے الو سے شادی کا فیصلہ اتنی جلدی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ گاڑی سے زمانے کی دھجیاں بکھیر دینے والے انداز میں نکلا۔ میں بس یہ جاننا چاہتی ہوں کہ اس کے اتنے زیادہ پر اعتماد ہونے کی وجہ کیا ہے؟ وہ اپنے سفید ٹاپ، سفید ہل کو ذرا سا سنوارتے ہوئے بولی۔ تبھی مائیکل نے اطلاع دی کہ مہمان آ چکے ہیں۔ اس نے ٹانگ پہ ٹانگ جمائی، کافی اٹھائی اور دروازے پر مائیکل کو اشارہ دیا۔ پھر یوں ہوا کہ پیرس کا سورج اس اسٹوڈیو میں گھس آیا اور اس مجسمہ ساز کی نگاہیں اللہ کے بنائے مجسمے پر گڑ گئی۔ نتاشا نے بے آواز واو کے انداز میں ہونٹ گول کیے۔ ابتدائی رسمی کلمات کہنے تک میز پر کافی رکھ دی۔ نتاشا مڑ چکی تھی اور وہ اس کے سامنے بیٹھ چکا تھا۔ اسٹوڈیو میں بنے اس سٹنگ ایریا میں وہ آمنے سامنے تھے۔ یوں تو بلو کلر بھی تم پر جچتا ہے، مگر وائٹ۔ سر بائیں طرف جھکا کے وہ تنقیدی انداز میں دیکھتا بولا۔ وہ سر جھٹکتی تو بال کندھے سے ٹکرا کے لہر سی بناتے۔ اس قدر اسٹاک تعاقب کرنا فقط فین تو نہیں لگتے۔ کیا میں آپ کو جان سکتی ہوں؟ کبیر اعظم، جہلم، پاکستان، CMAC۔ GM میں 60% شیئر ہے میرے باپ کے۔ دنیا کی سب سے بڑی لاجسٹک سپلائی چین پر اجارہ داری ہے ہماری۔ فرانسیسی ماں، مجھے بچپن سے لگتا تھا کہ مجھے لوگ عجیب کہتے ہیں، ذرا ہٹ کے بولو۔ پھر یوں ہوا کہ کوئی 7 سال پہلے جب تم 25 اور میں 31 سال کا تھا، مجھے تمہارے بال پسند آ گئے، اور بس۔ وہ کچھ دیر چپ رہی۔ اس کے چہرے پر کوئی خوف سا تھا۔ میری شادی ہے اگلے ہفتے، تو وہ تنگ مزاجی میں اب نہ تھی۔ یعنی تمہارے پاس ابھی بھی 10,080 منٹ باقی ہیں آزادی کے، اس میں سے فقط 1440 منٹ مجھے چاہیے۔ خیر، مجھے اپنا اسٹوڈیو دکھاؤ، تب تک تمہیں سوچنے کا وقت مل جائے گا۔ وہ کھڑا ہوا۔ مجھے کچھ نہیں سوچنا، عجیب زبردستی ہے، وہ کھڑی ہوتے ہوئے بولی۔ وہ مسکرایا۔ مجھے تمہارے دورانتی کلہاڑے اور ہتھوڑے دیکھنے ہیں، دکھا سکتی ہو؟ وہ دورانتی کلہاڑے نہیں ہوتے، وہ مجسمہ ساز کے اوزار ہوتے ہیں۔ وہ بالوں کا جھٹکنا۔ وہ پھر مسکرایا۔ اور یہ کچھ دیر بعد کا منظر تھا۔ تم یہ سب سوچتی کیسے ہو؟ میں نے ایک دیوار رکھی ہے، سر اس پر مارتی ہوں اور نقش چھپ جاتا ہے۔ جانے وہ اس نمونے کو لیے لیے کیوں گھوم رہی تھی اسٹوڈیو میں۔ اس کے شاہکار ذلیل ہو رہے تھے اس کے ہاتھوں۔ یار، اس مجسمے کا سر چھوٹا ہے اور دوسرے کی ٹانگیں، مذاق چل رہا ہے کیا؟ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ آگے بڑھ گیا۔ یہ مجسمہ سازی کی ایک قسم ہوتی ہے جس میں لائٹ کا ایفیکٹ دکھایا جاتا ہے، جیسے پانی میں ہر چیز کا روپ تھوڑا الگ۔
یہ تو حد ہی کر دی تم نے۔ یہ دیوی ماں بچوں کی گردن دبوچے محبوب کی راہ تک رہی ہیں۔ بھلا کچھ دیر رک کر بچے کو نکر پہنا لینے میں کیا مذائقہ تھا؟ اب کھڑی رہے صدیوں تک ایسے ہی۔ مجسمہ ساز نے بے ساختہ اپنا ماتھا سہلایا۔ اب وہ اوزار دیکھ رہا تھا۔ یہ بھاری نہیں لگتے؟ وہ اوزاروں پر گنا مجسمہ ساز کا نام پڑھتا۔ حیات دبیر۔ تحفہ دینے والا اگر پوچھ لیتا تو میں یہ کہتی کہ یہ بھاری ہیں۔ وہ رکا۔ تحفہ دینے والے نے بس اس کی قیمت دیکھی تھی، ایمیزون کی سب سے مہنگی رینج۔ اب وہ پینٹنگ اسٹوڈیو میں تھے۔ یہ ہے وہ جہاں جو کبیر اعظم کو تمہارے لیے پسند ہے۔ وہ مسلسل ماتھا سہلا رہی تھی۔ وہ ہر پینٹنگ کی تعریف کر رہا تھا۔ تو کیا ہم مل رہے ہیں کل؟ رخصت ہونے سے پہلے پوچھا۔ معذرت چاہتی ہوں مسٹر کبیر، میری شادی ہے اور نتاشا کو کہنا مجھے ٹیکسٹ کر دے کہ تم آ رہی ہو یا نہیں۔ وہ سرد سے انداز میں اسے دیکھتی رہی اور وہ مڑ گیا تھا۔ اس رات چچا کے گھر کے باہر بارش نے شہر کا شہر تاریک کر رکھا تھا۔ سرد موسم نے ہر ایک کی طاقت ضبط کر رکھی تھی اور گھر میں ہر طرف خاموشی کا راج تھا۔ وہ اپنے بستر پر لیٹی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ آئینے کے سامنے وہ چراغ دھرا تھا۔ وہ کچھ دیر بعد چہرہ کمبل سے نکال کے اسے دیکھتی، پھر خوفزدہ ہو کے واپس چھپ جاتی۔ پھر کچھ دیر میں اس پر غنودگی طاری ہوئی تھی۔ اس نے ابا کو ہنستے دیکھا، باتیں کرتے اور لوریاں سناتے دیکھا۔ پھر انجانی ہڑبڑاہٹ میں مبتلا وہ اٹھ بیٹھی۔ کمرے کی لائٹ آن تھی مگر کسی نے جھانک کر نہیں پوچھا کہ کچھ ہوا تو نہیں۔ اسے شام کا منظر یاد آیا تھا جب وہ بھاگتی ہوئی گھر لوٹی تھی، خوفزدہ، ہراساں اور وحشت بھری تیزی میں مبتلا۔ وہ کہیں چھپنا چاہتی تھی۔ یاقوت آنٹی اوپن کچن میں کھڑی دہاڑی۔ شائے، واپس آؤ، جوتے اتارو اپنے، سارا گھر بھر دیا تم نے پانی سے، ذرا جو تمیز ہو۔ یہ سب وہ اپنے بچوں کو بھی کہتی تھی مگر شائے کو بے انتہا تکلیف ہوتی۔ پھر رات کے کھانے پر، دان مجھے پیسے چاہیے، ممی کنجوسی میں کما لیں، آپ مجھے خود دیا کریں پاکٹ منی۔ چچا نے حسن کو پیسے دیے۔ شائے سے پوچھا، شائے تمہیں بھی چاہیے بیٹا؟ وہ سر اٹھاتی مگر ہاتھ اٹھا رہ جاتا۔ یہ تو آپ مجھے دینا ساری، اسے دیتے رہیے گا، ہمیں تو ویسے بھی کم کم ہی ملتے ہیں، اور اس کے ابا کی دکانوں کا کرایہ۔ چپ رہو زوبی، یہ لو پیسے، شکوے کم کیا کروں۔ چچا ذرا سخت ہوئے۔ وہ آنکھیں میچھے سوچنے لگی، ابا اگر آپ ہوتے تو میرا ہاتھ پیسوں کے لیے اٹھتا ہی نہیں۔ وہ لاشعوری طور پر چراغ کو دیکھنے لگی۔ اندر سے کوئی نڈر سی آواز اٹھی تھی۔ پھر وہ ہولے سے اٹھی اور چراغ کے قریب گئی، تادیر اسے دیکھا اور پھر یکا یک ہتھیلی سے اس کا کنارہ رگڑ دیا۔ چراغ سے جیسے چنگاری نکلی۔ وہ انتہائی خوف کا شکار ہوئی کہ کمرہ دھوئیں سے بھر گیا۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ وہ کونے میں دبک کے کانپنے لگی۔ یہ مجھ سے کیا ہو گیا؟ گھٹنے میں سر دیے بڑبڑائی، جو حکم میرے آقا۔ بھاری سرد آواز پر اس نے سر اٹھا کے دیکھا۔ کمرہ خالی تھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ رونے لگی۔ اسے لگا کوئی سایہ سا یہاں وہاں گھومتا ہے۔ آپ کے حکم کا منتظر ہوں میرے آقا، قدرے نرم آواز میں کہا گیا۔ ڈریے مت، میں آپ کی مدد کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ مگر وہ سر جھکائے بس روئی گئی۔ یہ اسے 2.5 گھنٹے بعد کی بات ہے۔ شائے اپنے بستر پر کمبل میں بیٹھی فضا کو گھور گھور کے دیکھتی رہی، یہاں وہاں جانے کہاں۔ اس نے اپنا نام بتایا۔ میں شائنہ فرید ہوں، اپنے ناخنوں کو دیکھتے ہوئے بولی۔ میں رافیل ہوں، فوری جواب آیا۔ مجھے ابا واپس چاہیے۔ رکیے، پہلے کچھ جان لیجیے، ہر چراغ کی ایک قیمت ہوتی ہے، سمجھے تعاون؟ سائل کو وہ تعاون بھرنا ہوتا ہے۔ وہ دائیں بائیں دیکھنے لگی۔ کیسا تعاون؟ اب یہ کیا مصیبت ہے؟ آپ کا تعاون آپ کے آنسو ہیں، سمجھی نہیں؟ اپنی خواہشات پوری کروانے کے لیے آپ کو اپنے آنسو ہمیں دینے ہوں گے۔ آپ رو نہیں سکتی؟ وہ مطمئن ہوئی۔ ہاں تو ٹھیک ہے، تو اب ہم مل جائیں گے۔ وہ کمبل چھوڑ کر جوش میں بیٹھ گئی۔ نہیں، وہی سرد انداز۔ میں مار سکتا ہوں مگر مرے کو زندہ نہیں کر سکتا۔ میں آپ کی شکل نہیں بدل سکتا اور کسی کے دل میں محبت نہیں ڈال سکتا۔ میرا کام اس کے علاوہ سب کرنا ہے۔ روبوٹک سا انداز تھا، ایک ترتیب سے جملے، بے تاثر لہجہ۔ کیا؟ وہ غم کے مارے چپ رہ گئی۔ اب تو تم لوگوں نے آنسو بھی لے لیے میرے۔
वो गुस्से में आई। ये सब तो स्विच वाला जिन ही, जादू के चिराग वाला जिन भी कर सकता है। तुम तो ओरिजिनल हो, कुछ लेटेस्ट फीचर्स होते। मुझे लगता है इंतखाब में गलती हुई है, वो बोला। कैसे? वो बाथरूम की तरफ मुंह करके बोली, क्योंकि उसे उधर से ही आवाज़ आई थी। क्योंकि हमें बताया गया था कि शदीद दुख में मुब्तला लड़की है। हाँ, तो आंसू तो ले लिए तुमने? वो राइटिंग टेबल की तरफ मुंह करके बोली, क्योंकि आपके उधर से आवाज़ आई थी। कुछ देर खामोशी छा गई। तुम्हारी बेहद सी आँखें हैं और बेतहाशा लंबे बाल, मोटे से होठ और खूबसूरत गाल, वही बेतासु लहजा। मैं आईना देख सकती हूँ। वो जाने क्यों गुस्से में आ रही थी। रियली? कितनी ही हैरानी भरी गई। फिर मुंह क्यों नहीं धोती? मैं धोती हूँ। वो हर तरफ गुस्से से देख के बोली कि वो देख ही ले उसे। फिर ये ऐसा क्यों है? इतना तुरंत कहा गया कि वो कुछ देर बाद बोल पाई। रोने की इजाज़त होनी चाहिए, वो हिचकियाँ लेती बोली। मुझे ज़रूरत नहीं है तुम्हारी, तुम किसी और की मदद कर सकते हो जाके। आपका इंतखाब? वो कहने लगा। भाड़ में जाओ तुम और इंतखाब दोनों, उसने कहा और कंबल खुद पर लपेटते वो चुप गई। अगली सुबह वो कुछ लेट उठी, बंद आँखों से वॉशरूम गई। गोया वो भूल गई कि कोई और भी है कमरे में। बाल बनाने आईने के सामने खड़ी हुई, नॉक लेक हुआ। धोती क्यों नहीं मुँह? उसने चारों ओर महसूस किया। कोई न था, आहट भी नहीं थी। वो सांस भर के बाल बनाने लगी। ये इतनी हिचकियाँ क्यों आती हैं तुम्हें? वो बेतरह चौंकी, डर के पीछे हटी। रात भी मुसलसल बोलते हुए ये कर रही थी। वह आपसे तुम पर आ चुका था, अलबत्ता आवाज़ वैसी ही गैर इंसानी और सर्द थी। तुम अभी तक गए नहीं? मुझे हुक्म नहीं है, मुझे बीमारी है। इसे टॉरेट कहते हैं। यह दिमागी काम में खलल होता है। दिमाग जिस्म को सही सिग्नल नहीं दे पाता और जिस्म के किसी हिस्से को झटका लगता है और आवाज़ पैदा होती है। मुझे हिचकी आती है और गर्दन में खींच लगती है। वो हर एक को बताया सबक सुनाने लगी। इंसान इस अजियत की दवा तो बना ही चुके होंगे। हाँ, आसाब को सुन कर देने वाली दवा, क्योंकि ये मर्ज़ जज्बाती हिजान के वक्त ही हमला करता है। मगर दवाई मेरी रही सही सलाहियतों को भी मफलूज कर रही है। मैं चीज़ों को भूल जाती हूँ और कभी कभी तो सामने पड़ी शय तक नज़र नहीं आते। वो बेतुके तरीके से बाल गूंथती बोलती रही। वो खामोश रहा। और तुम्हें ये बताने के लिए इंसान तक में असर नहीं, कोई तुम्हें सुनता नहीं। सर्द आवाज़ में पहली बार कोई आँच से लिपकी। वो मुड़ के सारे कमरे में देखते हुए बोली, इतनी हिचकियों में बात सुनना हर किसी से बर्दाश्त नहीं होता। ख्वाहिशात बताओ अपनी। वो जैसे उसके दाएं कंधे तक आया। वो घबरा के पीछे हटी। अभी मैंने कुछ सोचा नहीं, मतलब पता ही नहीं कि क्या मांगूं। वो स्कार्फ लपेटते बैग कंधों पर डाल रही थी। ये तो बहुत गैर इंसानी बात है। खैर सोच लो, मैं तुम्हें वक्त देता हूँ। मतलब तब तक तुम मेरे साथ रहोगे? हाँ तो और क्या, मैं किराए के मकान देखता फिरूं पार्सल्स में। हाई स्कूल भी साथ जाओगी? तो और क्या, घर बैठ के लॉन्ड्री करूँगा तुम्हारे लिए। राफे, तो मेरे बाथरूम में नहीं जाओगे फिर? हाँ, जब तुम जाओगी तब तो हरगिज़ नहीं। वो फिज़ा को घूरती बाहर निकलने लगी। रुको रुको, मेरा नाम राफेल है, सरतरीन इतला दी। मैं शाय हूँ, तुम्हारी जिन्नाती तौर पर आका। तुम अब राफे ही हो। जिन्नाती तौर पर आका, ये क्या होता है? वो सरसराहटें फैलाते उसके साथ हो लिया। और सालों में पहली बार था कि शाय मुसलसल बोलती, पुल का रास्ता पार करती, सबवे की तरफ जा रही थी। अफ्रीकन औरत ने अपनी कबा में उसे सर्द सा घूरा, फिर करिया सा मुस्कुराई। राफे, तो मेरा नाश्ता खा गए? ये थी इन रूटीन लाइफ। राफे, मेरे बाथरूम से बाहर आओ। वो बंद दरवाजे पर मुक्के बरसाती। मार्था के बाल बिखेरना बंद करो। हाई स्कूल में वो रहानसी हो जाती। तुम फिर जूबी का पिज़्ज़ा खा गए? याकूत आंटी मुझ पर चिल्ला रही थी। वो सारे कमरे में उसकी सरसराहट ढूंढती। तुम मेरे मॉइस्चराइज़र को घटिया कह रहे हो और मुझे बदसूरत। खुद तो जैसे तुम परियों के देश से आए हो। पता है मुझे जिनों की खूबसूरती का भी। और ये तो रोज़ की लड़ाई थी। हटो मेरे आईने के सामने से। वो रात को उठ के सोफे से उठती, उसकी सांसों की आवाज़ें सुनती, अंधेरे में घूरती, वो नज़र ना आता।
وہ اس کی غیر انسانی آواز اور حرکت کی عادی ہوتی جا رہی تھی۔ دن بدن وہ اس جینی کے ساتھ ہنسنے کی مشقیں کرتی، اسکربل کھیلتی، پیزا کھاتی، اسائنمنٹ حل کرتی، مارسلز کی بہار پر تبصرے کرتی، اور رافع وہ اس کی چٹیاں گونتا جیسے ابا گونتے تھے۔ آج تم صوفے پر سوگی اور بیڈ میرا، کبھی کبھی ضد بھی کرتا۔ تمہارے ہائی اسکول کی کوئی لڑکی ہنسی نہیں۔ یہ انسانوں کو کیا ہو گیا؟ ہماری دنیا میں تو انسانوں کے حسن کے بہت چرچے ہیں۔ تم مجھ سے کمرہ صاف کرواتی ہو، اپنی خواہشات بتاؤ تاکہ میں اس دنیا میں لوٹ سکوں۔ سرد آواز میں ناراضی اترتی۔ تم مجھ سے فرمائشیں کیوں نہیں کرتی؟ وہ حیران ہوتا۔ تمہیں معلوم ہے، آواز پر اسرار کرتا، کہ تم منہ کھول کے سوتی ہو؟ اس کے متوقع رد عمل سے ڈرتے وہ جگہ بدل لیتا، صوفے سے اٹھ کے بیڈ سائیڈ ٹیبل پر بیٹھتا اور وہ کھلکھلا کے ہنس دیتی۔ پھر ایک رات جب مارسلز پر اندھیرا اتر آیا اور وہ ڈنر کے برتن کچن میں رکھ کے لوٹ آئی، لیپ ٹاپ گود میں رکھا، چشمہ لگایا۔ وہ زرافہ سا لڑکا تمہیں اس قدر پسند ہے کہ تم کالج ویب سائٹ سے اس کی فوٹوز چراتی ہو؟ وہ دھک سے رہ گئی۔ وہ زرافے جیسا نہیں ہے، تنک کے بولی۔ ہاں سچ، وہ تو شتر مرغ کا بھانجا ہے، وہ اس سے زیادہ بھی تنک کے بولا۔ خیر، میں اسے کہیں سرچ نہیں کرتی پھرتی۔ خیر، ہسٹری ڈیلیٹ کر دینے سے تم ایک جینی سے چھپ نہیں سکتی۔ وہ کتنی دیر چپ رہی، سر جھکائے ناخن کھجاتی۔ یاد رکھنا، میں محبت نہیں کروا سکتا۔ مجھے پسند ہے وہ، اسے دیکھتے ہی میرا دل زور زور سے دھڑکتا ہے۔ وہ اس قدر جینیس ہے کہ مجھے ڈر لگتا ہے اسے ہیلو کہتے بھی۔ میں محبت نہیں کروا سکتا، وہ پھر سے بولا۔ مگر میں تمہیں اس کی پسند بتا سکتا ہوں۔ کیا؟ اس نے حیرانی سے سر اٹھایا۔ وہ سائیکولوجسٹ کے کلینک میں بیٹھی تھی۔ کچھ تھیراپیز اور مائنڈ ریلیکس کرنے کی ایکسرسائز ہیں، یہ تمہاری ہچکیاں کم کر دے گی، اور سانس کی مشقوں سے تم جھٹکوں کو کنٹرول کرنے کی پریکٹس کرنا۔ سین بدلتا اور وہ سیلون کی ملکہ سے بات کر رہی ہوتی۔ تمہاری اسکن اچھی ہے، اگر چمکدار ہو جائے تو۔ وہ یوٹیوب پر گرومنگ کلاسز لیتی، پھر تھک جاتی۔ رافع، وہ مجھے ایسے ہی پسند نہیں کر سکتا کیا؟ شتر مرغ کا دماغ ہے، میں کیا کہوں اب؟ پھر اس دن اسے شتر مرغ کو ہائے کہنا تھا۔ مجھ سے نہیں ہوگا، کا رونا روتے وہ رافع کو بتائے جاتی۔ یہی تو میرا اصل جادو ہے، شتر مرغ کے سر پر لکھے لفظ بولنا اور بس۔ اور واقعی وہ پوچھتا اور جواب اس کے سر پر چمکتا۔ شاید سے وہ جملہ بولتی، دل میں ڈرتی، تم سائنس میں کیوں نہیں آئی؟ حالانکہ تمہارے گریڈز تو کافی اچھے ہیں۔ میرے گریڈز اور اچھے؟ ہائے رافع، تم کتنے اچھے ہو۔ دراصل مجھے کتے بہت پسند ہیں۔ یہ کیا؟ چمکتے الفاظ بولتی۔ وہ سوچتی کہ جواب کچھ اور ہے اور سوال کچھ اور تھا۔ گڑبڑ۔ تو سائنس میں وقت دینا پڑتا ہے اسٹڈیز کو، جبکہ میں تو بات بناتی، ہچکیاں کنٹرول پر کنٹرول کرتے بولی۔ تو تمہیں کتے پسند ہیں؟ دیٹس سو گریٹ۔ وہ یکایک خوش ہو گیا۔ پھر ملنے کا وعدہ کرتی وہ پلٹی۔ تم غلط جواب کیوں بتا رہے تھے؟ غصے سے بڑبڑائی۔ اس سے کتے پسند ہیں۔ تم بہت اچھے ہو، وہ مسکرا کر سامنے بولی۔ مگر تمہاری چوائس اچھی نہیں، وہ سنجیدہ ہوئی۔ مجھے ابھی تمہیں دیکھنا ہے، میں بھی تو دیکھوں، جنات میں سے نکلتا وہ نور جو تمہیں ہم انسانوں میں نظر نہیں آتا۔ اب کہ وہ ہنسا، اتنا خوبصورت کہ وہ رک گئی۔ پھر زندگی مزید آگے بڑھ گئی۔ وہ فون میں مصروف رہتی، رافع کے خراٹوں کی آواز کمرے میں گونجتی رہتی۔ یہ کیسی آواز ہے؟ شتر مرغ ویڈیو کال پہ تھا، سن لیتا۔ یہ تو میرا کتا ہے، سو رہا ہے، گڑبڑاتی۔ دکھاؤ، فرمائش آ جاتی۔ رافع، اٹھو، وہ کتا دیکھنا چاہ رہا ہے، کہیں سے کتا لاؤ، وہ صوفے کے پاس ہولے سے کہتی۔ تو میں نے سنا تم مجھے کتا کہہ رہی تھی، ناراض آواز۔ وہ تو میں، اچھا سوری نا۔ یکایک اس کا ہاتھ مڑتا اور وہ کھڑکی پر رکھا وہ بالشت پر اسٹفڈ کتا اسکرین پر ایک بڑا بل ڈاگ بن کے نظر آ رہا ہوتا۔ شتر مرغ کی آواز خوشی جھپکاتی اور وہ بار بار صوفے سے اٹھتے خراٹے کو دیکھتی، سنتی، مسکراتی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ زندگی میں میرے ساتھ کچھ اتنا اچھا بھی ہو سکتا ہے۔ تم نے کر دکھایا رافع۔ یہ ان کا ہائی اسکول ٹرپ تھا۔ پیلس دی فیرو، مارسلز کا بہت قدیم، بلندی پر واقع محل کے
جس کی شوکت لوگوں کی زبانوں کو تالے لگا دیتی تھی، وہ اپنا لنچ باکس کھول کے رافع کے سامنے رکھتی بولے گئی، دور نظر آتے جنگلوں سے پرندوں کا غول اڑا، میں اللہ کی شکر گزار رہوں گی کہ مجھے تم ملے۔ یہ شاید اس جگہ کی دلکشی کا اثر تھا، حالانکہ تم تو ابا مانگنے گئی تھی اور میں مفت میں مل گیا۔ بس تمہاری یہ زبان۔ وہ چپ ہوئی، پھر بولی، مجھے گویا ابا ہی مل گئے، بال گونتے، سوتی کا کھلا منہ بند کرتے، ہاتھ تھامتے، میلا گھماتے، فکر کرتے، ہلکان ہوتے، میری راہوں کے کانٹے چنتے۔ اس کی آنکھ سے آنسو نکلا۔ پتہ ہے رافع، جس دن ابا گئے تھے اس دن فروری کی تاریک سی دھند تھی، جاڑا تھا اور کوہرا، اور مجھے بخار تھا۔ میں روتی تھی کہ ابا کھیتوں میں مت جائیں، میرے پاس رہیں، ابا مجھے ساتھ لے جائیں۔ وہ لے گئے، پگڈنڈی پر کھڑا کر کے مجھ سے کہا کہ 5 منٹ میں لوٹ آئیں گے۔ وہ چلنے لگے، میں روتی۔ بولے، شائنہ، میرے بغیر کھڑے رہنا سیکھ پتر۔ وہ گئے اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ٹریکٹر میرے ابا کے سینے پر گرا ہے۔ میں کھڑی نہ رہ پائی، میں گر گئی، مٹی میں لت پت۔ میں ابا تک گئی تو وہ پھٹی آنکھوں سے جیسے مجھے ہی دیکھتے۔ میں بہت اونچا چیخی۔ ابا کی آنکھ سے آنسو نکلا تھا۔ میں ابا سے پہلے مر گئی تھی، میں وہیں مر گئی تھی۔ تمہیں نہیں پتہ، کسی کو نہیں پتہ کہ اس رات لوگوں سے بھرے صحن میں کتنی تنہا، کتنی مردہ تھی۔ کسی کو اپنے گھر سے اتنا خوف نہیں آیا ہوگا جتنا مجھے آیا تھا۔ میرا سب کچھ مٹی تلے جا سویا۔ وہ اتنی ہچکیوں تلے روئی کہ بس۔ پھر اسے لگا کہ اس کے گرد بازوؤں کا حصار کیا گیا ہے، اسے سینے سے لگایا گیا ہے۔ وہ اور شدت سے روئی۔ رافع، میری دوسری خواہش ہے کہ مجھے ابا چاہیے، مطلب مجھے تم چاہیے۔ میری تیسری خواہش ہے کہ مجھے تم ہمیشہ چاہیے ہو۔ ہچکیاں لیتی وہ تیز تیز بولتی، اور وہ شتر مرغ، وہ کتوں کے ساتھ خوش رہے گا۔ ایک خاموشی سی سرسرائی تھی، اور وہ جھٹکے سے جیسے دور کی گئی، جیسے پھینکی گئی۔ رافع، وہ گر گئی، اس کا ماتھا زمین سے ٹکرایا، وہ تکلیف سے دوہری ہوئی، سیدھی ہی ہوئی، اور جیسے اس کی آنکھوں سے کوئی پردہ کھینچ کے اتار دیا گیا۔ پردے کے پاس اس نے اپنی ساری جماعت کو کھڑے دیکھا، حیرت زدہ، خوف زدہ۔ وہ زرد ہو گئی، زو بھی تیزی سے اسے دور بھاگتی تھی۔ کسی وقت میں زندگی راگ سے بھی جنم لیتی امید ہوتی ہے۔ میسج 2۔ وہ زرد شرٹ اور وائٹ جینز پہنے، وائٹ ہیلز میں قید، پیروں کو جھلاتی، کیفے ایلونج کے ایک پرسکون گوشے میں ایک بے تحاشا پھولے سفید سٹول میں دھسی بیٹھی تھی۔ وہ آج سرمئی سویٹ شرٹ میں تھا، گھڑی اور بال ویسے ہی سیاہ اور چمکیلے۔ یوں تو تم پہ بلو رنگ بھی جچتا ہے، مگر وائٹ تو۔ وہ آنکھ دبا کے بولا تو وہ بے ساختہ ہنسی۔ یار، تم آرٹسٹ لوگ بڑے انپریڈکٹیبل ہوتے ہو۔ جیسا کہ ابھی کل 10 بجے تک تمہارا مجھ سے ملنے تک کا کوئی ارادہ نہ تھا، اور آج تم آدھی کافی بھی ختم کر چکی ہو۔ وہ ایک دم سنجیدہ ہوئی تو وہ ہنسا۔ اب وہ اس کے پیچھے سجی پینٹنگ کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ جب وہ ہاتھ جھلا جھلا کے بتا رہی تھی تو بغور اسے دیکھ رہا تھا۔ جب تم صحافیوں پر برستی ہو، مینیجر کو دھمکیاں دیتی ہو اور گھر والوں کو کھری کھری سناتی ہو، تو کیا ایک بار بھی نہیں سوچتی کہ تم اصل میں ایسی نہیں ہو؟ وہ گہری آواز میں بولا۔ وہ ٹھٹک کے رک گئی۔ تم تو اپنی بنائی کسی مورت سی شفاف اور پاکیزہ ہو۔ سٹینڈرڈ مینٹین کرتے کرتے تم کھردری عورت کیسے بن گئی؟ لوگ مجھ سے پرفیکشن کی امید رکھتے ہیں، وہ مجھ میں خوب ہی خوب دیکھنا چاہتے ہیں، کوئی یہ نہیں جاننا چاہتا کہ میرے اندر ایک بچپن والا روح بھی زندہ ہے۔ وہ تو میرے فن کی گہرائیاں جاننا چاہتے ہیں۔ کیفے کا ماحول جیسے سب ہو گیا۔ وہ تھکے اعصاب سے بولتی رہی۔ اور وہ تمہارا مائکروسافٹ انجینئر عماد اچھا لڑکا ہے، مگر اسے یہ بہت فکر رہتی ہے کہ کوئی کام بھی دنیا کے معیار سے ادھر ادھر نہ ہو۔ وہ دنیا پرست ہے، اور مجھے، تمہیں، وہ پوچھتا، مجھے تو پہاڑوں میں بسایا گیا آسیب زدہ خاموش گھر پسند ہے کہ جس کا آنگن کہیں ختم نہ ہو۔ اور تمہارا شوہر لکڑہارا ہو، شام کو لکڑیاں کاٹ کے گھر لوٹے اور تم ایک خرگوش بھون کے اس کے سامنے رکھو۔ وہ بھی ہنسی میں شامل تھی۔ میں جانتی ہوں ایسا ممکن نہیں، لوگ ہنستے ہیں ایسی باتوں پر۔ وہ سر جھٹک کے بولی۔ فضا کا سب فن بڑھتا ہی جاتا۔
اگلی رات کو پیرس کی خاموش گلیوں میں چہل قدمی کرتے وہ گردن موڑ کے اس سے بغور دیکھتا تھا۔ تمہارے بال بہت حسین ہیں، دھیرے سے کہا۔ وہ مسکرا کے سر خم کر گئی۔ اور گال بھی۔ وہ ہنسی، پھر خود کو سنبھال کے بولی، تم مجھے تنہا سمجھ کے ڈورے ڈال رہے ہو نا مجھ پر؟ ادا سے کہا، پہاڑوں میں گھر بسانا اتنا بھی مشکل نہیں، مگر آصف زدہ، یہ تمہارے عماد کے جانے سے خود ہی ہو جاتا۔ عماد اچھا لڑکا ہے، میں اس سے زیادہ اچھا لڑکا ہوں، یقین نہیں تو آزما لو، وہ چٹان بن جاتا۔ تم لڑکے ہی کہاں ہوں؟ گلے میں ابھرتی لہر کو دباتی وہ نیم مزاحیہ انداز میں کہتی آگے بڑھ گئی۔ وہ پیچھے آتے ہوئے بولا، اور میں آصف زدہ بھی ہوں۔ سناٹا اود کر آیا تھا، افشاں اور دھواں فضا میں تار تھا۔ اس نے خود دیکھا تھا اور گھبرا کے پیچھے ہٹی تھی۔ ڈیڈی، ہم سب نے خود دیکھا ہے، اسے کسی سے باتیں کرتے بے تحاشا رو رہی تھی۔ سب لوگوں نے ویڈیو بنائی ہے، یہ تو دیکھیں، پورے اسکول میں اس کو پیرانارمل کہا جا رہا ہے۔ آپ اسے کسی ڈاکٹر کو دکھائیں۔ زوبی کا یہ واویلا اسے نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس لے آیا۔ وہ میرا رافع ہے، وہ زارا سے بتاتی۔ شیشے کے پار بیٹھے چچا کے چہرے پر تشویش بڑھتی جاتی۔ رافع، مذاق بند کرو، بولو نا کہ تم یہاں ہو۔ وہ کمرے کی ہر طرف دیکھتی کہتی۔ آواز آنا کب کی بند ہو چکی تھی۔ وہ گھبرا کے ڈاکٹر کو دیکھتی۔ ہاں ہاں بلاؤ اسے، وہ اکساتا۔ وہ پلٹ کے چچا کا زرد چہرہ دیکھتی۔ رافع، پلیز رافع۔ اب وہ ہجیانی انداز میں اسے پکارتی۔ ڈاکٹر کیفیت لکھتا۔ وہ سب ایک دوسرے کو آنکھ سے اشارہ کرتے اور چچا کو اندر بلاتے۔ ہیلوسینیشن، تصویر کا دھوکہ کا مرض ہے اسے۔ اس نے تصوراتی کردار بنا رکھا ہے اپنے ذہن میں جو اس کے باپ جیسا ہے۔ کچھ سیشنز ہوں گے اور کچھ میڈیسنز ہوں گی جس سے یہ نارمل ہو جائے گی۔ اس نے بولتے ہوئے سر جھٹکا۔ رافع، رافع، کیا مسئلہ ہے؟ پلیز آؤ نا۔ گردن اکڑا رہی تھی اور وہ مسلسل بول رہی تھی، چچا میں جھوٹ نہیں بول رہی، وہ ہے۔ چچا اسے دوائی دیتے، سلا دیتے۔ اگلی صبح پھر وہی رونا، چیخنا شروع۔ اس کی آنکھوں کے پپوٹے رونے، ذہنی دباؤ اور سن کر دی دوائیوں کی وجہ سے نیلے پڑ گئے۔ مجھے پتہ ہے تم ادھر ہو، تمہاری خوشبو آ رہی ہے، پلیز بولو۔ وہ چیخ کے بھی تھک جاتی۔ یاقوت آنٹی نے دروازہ باہر سے لاک کر رکھا تھا۔ وہ شدید تنہائی، خوف اور بے یقینی کے زیر اثر تھی۔ ابا، ابا، وہ دوسری بار مر رہی تھی۔ رافع، رافع، پھر وہ کسی پنجرے میں قید شیر کی طرح دہاڑتی۔ یہ گھر میں رکھنے کے لائق نہیں ہے منیر، اس کا کچھ کریں۔ یاقوت آنٹی نے لفظ منہ سے نکالنے میں جھجک ہرگز محسوس نہ کی، اور جب کھانا دینے گئے زوبی پر اس نے حملہ کیا تو جیسے اس کی چیخوں نے شہر کا شہر ہلا دیا۔ اور اگلی صبح ان کے دروازے پر سینٹ اینیو ہاسپٹل کی گاڑی کھڑی تھی۔ وہ پیرس کے سب سے بڑے مینٹل اسائلم میں جانے والی تھی۔ مینٹل اسائلم کے برآمدی کمرے میدان تھے۔ پیرس کی برف باری نے لان ویران کر رکھے تھے۔ وہ ڈاکٹروں سے لڑتی، میں جھوٹ نہیں بولتی، وہ دھوکہ نہیں تھا، وہ بتاتی۔ وہ مریضوں سے ڈرتی، چیختی۔ وہ اسے نیند کے انجیکشن لگاتے۔ دن گزرتے گئے، مہینوں میں بدل گئے۔ اس کے جسم پر اب نیل تھے، جا بجا پڑے نیل، اس کے بلڈ پریشر کے شدید ڈسٹرب ہونے اور سوئیوں کے سوراخوں کی نشاندہی کرتے۔ وہ ایک لاغر مفلوق الحلال لڑکی تھی جو یا نشے کے زیر اثر ہوتی، یا چیختی روتی، یا پھر دو نام پکارتی، ابا، رافع۔ ایک بار چچا کے ساتھ زوبی بھی آئی تھی، اسے دیکھ کر روئی۔ ڈیڈی، شائی کو گھر لے جاتے۔ یاقوت آنٹی اسے کھینچتی لے گئیں۔ ہاں، تاکہ یہ ہم میں سے کسی کے پیٹ میں کانٹا گھسا دے، یاد نہیں؟ وہ خاموشی سے سنتی رہی۔ چچا کے کندھے مزید جھک گئے۔ پھر 2 سال گزر گئے۔ اس کی ذہنی حالت مزید بگڑتی گئی، اور ایک رات اسے رافع کی آواز سنائی دی، تم ٹھیک کیوں نہیں ہو رہی شائی؟ غنودگی میں اسے اپنے گال پر انگلیاں سرسراتی محسوس ہوئی۔ وہ پوری طاقت سے آنکھیں کھولنے کی کوشش کرتی مگر ناکام رہتی۔ پپوٹوں پر جیسے آسمان دھر دیا گیا۔ تم ایک سائے کے لیے خود کو سایہ کرنے پر کیوں تل گئی ہو؟ آج اس کی آواز جذباتی تاثر دیتی، غیر انسانی نہ لگتی۔ میں تو تمہارے ساتھ ہی ہوں، میں نے کہاں جانا ہے اب بھلا؟ سرگوشی میں راز و نیاز کرتا لہجہ۔ معاف کر دو مجھے، آئی ایم سوری، سو سوری۔
آوازیں آتی رہیں۔ ایک ہاتھ اس کا ہاتھ سہلاتا، شائع کا دماغ اندھیرے میں ڈبکیاں کھاتا رہتا۔ وہ عورت ہر روز اسے دیکھتی تھی، پھر وہ اس کے قریب آنے لگی، چھوٹی چھوٹی باتیں کرتی، فکر پرواہ کرتی۔ کسے بلاتی ہو؟ اس نے شائع سے ایک روز پوچھا، اور شائع اسے بتاتی چلی گئی۔ وہ خاموشی سے شائع کے بال سہلاتی رہی، بڑی دیر بعد بولی، وہ باہر نہیں ملے گا بیٹا، وہ تو تمہارے اندر بیٹھا ہے، کہیں گیا ہی نہیں، ورنہ چراغ کہاں ہوتے، وہ تو الف لیلوی زندگی میں ہی ملتے ہیں۔ اگر تھا بھی تو کچھ لے کر تو نہیں گیا، دے کر ہی گیا ہے نا۔ کیا تمہارا کوئی رب نہیں؟ میرا رب ہے نا، وہ سر عضبات میں ہلاتے بولتی۔ تو پھر اسے مانتی کیوں نہیں؟ لوگوں کو بیساکھیاں بنائے رکھنا چاہتی ہو اور رب کا سہارا قبول نہیں کرتی۔ باپ مر جائے تو وہ تمہیں اپنی ذات کا ایک حصہ چھوڑ کے جاتا ہے، جب تک وہ حصہ تمہارے پاس ہے تم تنہا کیسی؟ تمہارا رافع تمہارا ایمان درست کرنے ہی آیا تھا شاید، رب پر ایمان رکھو تو صحیح۔ وہ ہر روز ایسی باتوں سے تھیراپی کرتی اور شائنہ فرید کا سودیا دماغ جاگنے لگا۔ کسی وقت میں زندگی جھکے سر کو اٹھے عزم میں بدل دینے کے سوا کچھ نہیں۔ میسج 3۔ وہ اپنے کمرے کو سالوں بعد دیکھ رہی تھی، ہر پرانی چیز سے لا تعلق سا کمرہ۔ ہفتے بعد اس نے اٹھ کے اپنی کتابیں دیکھتے ہوئے سوچا تھا کہاں سے شروع کیا جائے، سرا ہی نہ ملتا۔ وہ ہر کوشش سے کتابوں کو ازبر کرنے کی کوشش کرتی، مگر اس کی ذہنی صلاحیت اور یادداشت بہت متاثر ہو چکے تھے۔ وہ نئے امتحان میں مبتلا تھی کہ اب وہ کچھ کر بھی نہیں سکتی۔ ایک کافی شاپ میں ویٹریس بنی۔ شائنہ فرید اپنی دوائیں بھی ان پیسوں سے نہیں خرید سکتی تھی۔ مستقبل کا کوئی خواب رہا ہی نہ تھا۔ مارسلز کی راتیں سیاہ ترین اور دن طویل ترین ہو گئے تھے، اور یوں ہی ایک دن اپنے آپ کو ڈھونڈتے اسے کچھ ملا تھا، قارون کا خزانہ۔ وہ عہدے لباس میں تھی جس پر بے ترتیب سفید لکیریں کھینچی گئی تھیں۔ اس کا ہینڈ بیگ سفید تھا، وہ سفید شرٹ اور بھوری پینٹ میں تھا۔ اسے دیکھ کے مسکراتا، مگر وہ سنجیدہ سی کلینک دو پہاڑوں کے درمیان بنی تنگ پٹی جو سمندر میں اترتی ہے کہ نرم گھاس پر بیٹھی نیچے گہرائی میں جمع پانی دیکھتی رہی۔ میں عماد کی کالز پک نہیں کرتی، میں گھر والوں کی نہیں سنتی، میں اس 1 گھنٹے کو باقی 23 گھنٹے ساتھ لیے گھومتی ہوں۔ میں پچھلے 5 دن سے کینوس پر ایک سٹروک نہیں لگا سکی۔ مجھے میرے بہت سے فیصلوں پر رنج ہونے لگا ہے۔ میں نے ابھی تک اپنا پری ویڈنگ شوٹ البم کھول کر نہیں دیکھا۔ میں اپنی ڈیزائنر کی کوئی بات ٹھیک سے نہیں سنتی۔ وہ شکوہ کرتی ہے، میں کیا کر رہی ہوں؟ وہ اسے گہری نظروں میں دیکھتا مسکرانے لگا۔ زندگی میں اتنا کامیاب، اتنا ترقی پسند ہو جانے کے باوجود مجھے اپنے آپ کو متوازن رکھنے کا فن نہیں آ سکا۔ میں ابھی بھی کسی کے 7 گھنٹوں کو زندگی کا آدھا حصہ دینے کو تیار کیسے ہو سکتی ہوں؟ 7 گھنٹے والے کو پوری زندگی کیوں نہیں دے دیتی جو وہ پچھلے 14 سال سے تم سے مانگ رہا ہے؟ وہ چونک گئی بہت بری طرح۔ عماد کا کیا ہوگا؟ ہماری شادی کا کیا، جو کہ پرسوں ہے؟ وہ تولتی نظروں سے اسے دیکھے گئی۔ وہ کچھ دیر نیڈر سا اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا۔ وہ شتر مرغ اپنے کتوں کے ساتھ بھی خوش رہ لے گا، مگر یہ آصف تو مر جائے گا نا۔ بے تحاشا دھواں اٹھا تھا اور دماغ میں گویا دھماکے ہوئے تھے۔ اندھیرا تن کے اس کی آنکھوں میں جمع ہوا تھا۔ میرے ساتھ کھیلنا بند کرو رافع، وہ چیخی۔ کسی وقت میں زندگی نیڈر آگے اٹھتے قدموں کے سوا کچھ بھی نہیں۔ میسج 4۔ وہ ہاتھ میں ایک فولڈر لیے کندھے پر لٹکے بیگ میں چند پاؤنڈز لیے فرانس کی سب سے بڑی آرٹ یونیورسٹی پیرس کالج آف آرٹس میں انٹری میٹنگ کے لیے آئی تھی۔ گرما کی دھوپ میں آنکھیں سکوڑے وہ نیم پاگل لڑکی دنیا کی عظیم درسگاہ کو دیکھتی یہ سوچتی کہ وہ اتنا بڑا کیسے سوچ سکتی ہے۔ وہ یہ ہرگز نہ سوچ سکتی اگر اس کے ہاتھ اپنے پرانے بنائے اسکیچ نہ لگتے۔ وہ رافع کے اسکیچز بناتی تھی، بہت ڈراؤنا چہرہ اور وہ حسن پرست جیسے چنگھاڑ تھا۔ پھر وہ بہت حسین مرد بناتی، گہری آنکھوں اور خوبصورت مسکراہٹ والا۔ یہ زیادہ ہو گیا ہے، اسے پھر پسند نہ آتا۔ پھر وہ اپنے بے ترتیب خیالات، وہ خوش ہوتا ان اسکیچز کو دیکھتا۔ وہ اپنے مستقبل کا نقشہ بناتی۔ چچا
مجھے آرٹ یونیورسٹی میں ایڈمیشن چاہیے، وہ کھانے کی میز پر بولی۔ جی ڈیڈ، میں نے بھی سنا ہے کہ عظیم آرٹسٹ پاگل لوگ ہی ہوتے ہیں، حسن کا بلا وجہ کا کہا۔ آپ مجھے پیرس بھیج دیں کیونکہ اس قدر دانا لوگوں میں رہنا اب ممکن نہیں رہا، وہ سرد سا بولی تو حسن کو اس میں نظر آتا اعتماد چپ کر آ گیا۔ کیا وہ دماغی حالت کا ٹیسٹ نہیں لیتے؟ زوبی کی ایک دوست کالج گروپ میں تبصرہ کرتی۔ ساری رات شائنہ کاربن سے ہاتھ کالے کیے وہ اسکیچ بناتی۔ اب وہ انٹرویو پینل کے سامنے وہ اسکیچ رکھے بیٹھی تھی کہ جس میں دھوئیں سے بنا ایک وجود تھا، دیکھنے میں دھواں لگتا مگر بغور دیکھنے سے وہ ایک زندہ آدمی تھا۔ پینل تیزی سے کچھ لکھتا۔ اس کا نام حقیقت کیوں ہے؟ خواب کیوں نہیں؟ کیونکہ میں نے اپنی زندگی میں یہ سیکھا ہے، خواب کچھ نہیں ہوتا، وہ تو بس حقیقت سے پہلے کا ایک مرحلہ ہوتے ہیں۔ خواب ہی دراصل حقیقت ہے، حقیقت کا خواب کے بغیر کوئی وجود نہیں۔ یہ جو فضا میں اڑتے انسانوں کے بنائے پرندے نما جہاز ہیں، یہ جو ہماری دنیا کی حقیقت ہے، یہ کبھی کسی کا خواب تھے۔ ہر شے جو حقیقت ہے کبھی خواب تھی۔ وہ یونیورسٹی کی مقبول ترین طالبہ بن گئی اور پھر اسے نمائش کا موقع ملا۔ چچا دکانیں بیچ دیں، پیسے پورے نہ ہوئے۔ چچا گھر بیچ دیں، وہ ٹھنڈا سا کہتی۔ وہ تمہارے باپ کی نشانی ہے۔ میں نمائش سے اگلے دن ہی اس قابل ہو جاؤں گی کہ ایسے 3 گھر خرید سکوں۔ اس قدر پر اعتماد تھی وہ۔ اور ہاں، اللہ گمان کے نزدیک ہے۔ جس وقت وہ نیو یارک ٹائم کے فوٹو شوٹ ٹیم کے ساتھ کام میں مصروف تھی، چچا کا پیغام موصول ہوا کہ گھر واپس خرید لیا ہے۔ وہ دل سے مسکرائی اور پاکستانی نژاد فرانسیسی مصور کے طور پر نیو یارک ٹائمز سرورق پر آنے والی پہلی کم عمر لڑکی بننے کے لیے تصویر کھنچوانے لگی۔ پھر گھر میں بہت بڑی پارٹی ہوئی، لوگ اسے آٹوگراف لیتے۔ زوبی کی دوست جھجکتی آگے آتی۔ کیوں بھائی؟ اس کے لیے تو دماغی ٹیسٹ کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ میرا ٹھیک نہیں آنا، وہ شگفتہ کہتی تو محفل زعفران ہو جاتی۔ یوں وہ ہر خواب کو حقیقت کرتی گئی، آگے بڑھتی گئی، مگر ایک آصف جو اس کے اندر تھا۔ وہ ہمارا یونیورسٹی پروجیکٹ تھا۔ کیلیفورنیا یونیورسٹی میں ایک جاپانی پروفیسر نے لیزر ریف رادم کی تھیوری کو استعمال کرتے ہوئے لیزر ریف رادم میں وہ ایک کعبہ بنائی تھی کہ جس میں ہزاروں کیمرے تھے جو انسان کو صاف پردہ بنا دیتے تھے، غائب کر دیتے تھے۔ میں پروفیسر یو آبے کا اسسٹنٹ تھا۔ میرا باپ بہت امیر تھا۔ میں نے وہ کعبائیں خرید لی۔ کرسمس کی چھٹیوں میں میں پیرس آیا تو ہمیں یہ تجربہ کرنے کا موقع ملا۔ ٹارگیٹ تم تھی۔ ہماری افریقن ساتھی نے جانے کیسے تمہارا انتخاب کیا، مگر ہمیں مزہ آیا۔ تمہیں مزہ آیا؟ میری اذیت پر؟ دکھ سے اس نے آنکھیں میچھی۔ وہ میری اذیت زیادہ تھی شاید۔ مجھے لگتا کہ تم ٹریکٹر کے نیچے اور میں پگڈنڈی سے گرا ہوں، میں اٹھ ہی نہیں پاتا تھا۔ میں نے کتنا پکارا تمہیں رافع، میں کتنا روئی، میرا دل تک چھل گیا۔ ہماری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اب اس سلسلے کو ختم کیسے کریں، کیونکہ ہم دونوں کی اٹیچمنٹ غیر یقینی حد تک بڑھ گئی تھی۔ تم پکارتی تو میں بولتا، مگر پروفیسر نے میرا مائک آف کر دیا۔ میں کچھ نہیں کر سکتا تھا ورنہ ہمارے خلاف لیگل کارروائی ہوتی، سب کے لائسنس کینسل ہو جاتے۔ مجھے سب کی فکر تھی۔ میں نے اتنے سال تمہیں ڈھونڈا رافع، میں تنہا کبھی نہ تھی جتنا تم مجھے کر گئے۔ وہ آنسوؤں سے روتی کہنے لگی، میں تمہارے ساتھ تھا شاید ہر پل۔ میرا فزکس کا کریئر ختم ہو گیا، میں نے فقط ایک ہی نوکری کی، تمہاری چاکری۔ تم نشے میں پیروں سوتی اور میں پیروں تمہارے سرہانے بیٹھتا۔ تم روتی، میں ڈاکٹرز کے پیچھے بیٹھتا، تمہاری تھیراپی ہوتی، میں ہر آلہ گھنٹوں پرکھتا۔ تمہارا دماغ کتنا سویا، اس کی نشود نما کیوں رک رہی ہے، تمہارا بلڈ پریشر کیسے نارمل ہو سکتا ہے، میں سارا دن یہ حساب کرتا۔ وہ رکا۔ تمہاری دکانیں بک رہی ہیں، میں خریدار، گھر بک رہا ہے، میں خرید رہا ہوں، تم نے خریدنا ہے، میں بیچ رہا ہوں۔ میری شادی کی عمر گزر گئی ان چونچلوں میں، اور اب تم اس شتر مرغ سے شادی کر رہی ہو۔ میں اتنی بڑی سزا بھی ڈیزرو نہیں کرتا یار۔ محبت کب ہوئی مجھ سے؟ وہ آنسو پوچھتی۔ یونیورسٹی میں تمہارا 3 سیمسٹر تھا، اس دن تم نے سفید لمبا لباس پہنا تھا اور بال ایسے ہی چھوٹے کروائے تھے۔ اس دن تم کتنی جلدی میں تھی اور مجھ سے ٹکرائی۔ بس ہو گئی محبت، وہ روتے ہوئے ہنسی۔ تم نے مجھے کب پہچانا شاید؟ پہلی ملاقات سے ہی، جب تک تم میرے سامنے بیٹھے تھے۔
तब तक मैं तुम्हें जान चुकी थी। तुमने मुझे कैसे पहचाना शायद? तुम्हारी खुशबू से, अब्बा वाली खुशबू, तुम्हारी सरसराहट और फिर आवाज़ से। मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। तुम मुझसे क्या ले गए थे राफ़े? कुछ भी नहीं, मगर देकर बहुत कुछ गए थे। तुमने मुझे सहारों की बेवकूफ़ी का बताया। तुमने मुझे ये समझाया कि सहारा तो कहीं अंदर बैठा हुआ है, उससे भी पायदार सहारा तो कहीं ऊपर आसमानों पर बैठा है। मैं फ़कत इंसान से अशरफुल मखलूक़ात कैसे बन सकती थी अगर तुम ये असबाक मुझे न पढ़ाते। मैं किसी दफ्तर में मामूली मुलाजिमत करती और ज़िंदगी ऐसा सवाल ही रहती मेरे लिए जिसे मैं इम्तिहान में छोड़ने वाली थी। शाय का फ़ोन मुसलसल बज रहा था। तुम्हें इस बंदे का फ़ोन अब क्यों आ रहा है शाय? वो रूहान सा हुआ, क्योंकि वो नहीं जानता कि मुझे पहाड़ों में गिरा आसेब ज़दा घर मिल ही गया है। उसने फ़ोन ऑफ़ कर दिया था। तो गोया तुम्हें राफ़ेल कबीर आज़म कबूल है? मैंने तो ये नहीं कहा, वो अदा से बोली। तो मैं तुम्हें इस इनलेट में फेंकने वाला हूँ, समझी? बहुत हो गया मोहब्बत का ड्रामा। जैसे मैं तैराकी न जानती हूँ। वो बहुत बड़ी हो गई थी, कामयाब, पुरएतमाद, खुद मुख्तार लड़की। इधर आओ फिर ज़रा। वो उसका हाथ पकड़ के पानी की तरफ खींचने लगा। राफ़े, तुम बेवा हो जाओगे यार, वो चीख के बोली। दोनों बुरी तरह से थे, अफशा उड़ाती, धुआं फैलाता। गोया ज़िंदगी दरमियान में सजी तलवार नहीं, ये लड़ने, वक्फ़ा लेने और फिर से लड़ने का नाम है। फिर वो हंसी खुशी रहने लगते हैं। हाँ, मगर उन्हें इस हंसी और खुशी के लिए लड़ना पड़ता है, वक्त से, हालात से, हादसात से, जज्बात से। हर हंसी खुशी की एक कीमत होती है जो जद्दोजहद से चुकानी पड़ती है कि ज़िंदगी नर्म गुदास तख्त पर पड़े गाँव तक ये जैसा कुछ नहीं। ख़त्म शुद्ध। हाँ जी, तो ये कहानी बस यहीं पर होती है एंड। अगर बात करें हमारे आज के नावलेट की, तो मुझे लगता है कि नावलेट ठीक ठाक जा रहा था अगर ये कहानी बस एक जिन्नात की होती जहाँ ये वर्ड लेज़र रीफ्रादम घुसाया गया। उसके बाद से मुझे आधी से ज़्यादा बातें समझनी मुश्किल हो गई। मतलब ठीक है, आप किसी को हो सकता है कि लेज़र रिफ्रैक्शन के ज़रिए किसी को देख सकते हैं, आपको कोई बातें सुनाई दे सकती हैं कहीं और की कहीं और, लेकिन सिर्फ शाय को ही वो क्यों दिखाई देता था? क्या उसने ऐसा कोई स्पेशल टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया कि वो सिर्फ शाय को दिखाई देता और बाकी सारे क्लासमेट्स को नहीं? और फिर वो चीज़ें कैसे खा लेता है? जैसे वो ज़ूवी के पिज़्ज़ा खा जाता है, जैसे वो शाय का नाश्ता खा जाता है, जैसे वो मार्था के बाल बिगाड़ देता है, जैसे वो बाथरूम को अंदर से लॉक कर देता है। तो वो चीज़ें कैसे कर सकता है? तो मुझे बहुत सारी बातें फिर समझ आनी मुश्किल हो गई। ये बातें समझना ज़्यादा आसान होती अगर हम इसे सिर्फ सुपर नेचुरल थिंग मान लेते हैं, लेकिन चूँकि कहा गया कि ये ऐसा कुछ सुपर नेचुरल था नहीं, लेज़र रिफ्रैक्शन या रिफ्रैंडम जो भी था, तो मुझे बहुत सारी बातें मुश्किल लगी, इम्पॉसिबल लगी। ऐसा कैसे हो सकता है? या फिर मेरी जानकारी कम है, मुझे अक्ल कम है, मुझे इस चीज़ के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो इस वजह से लगता है कि मुझे एंड में आते-आते थोड़ी बहुत नहीं, कुछ ज़्यादा ही डिसअपॉइंटमेंट हो गई कहानी से। और ये हमारा कैसा हीरो था, उसने आके, जो हमारी हीरोइन है अपने अब्बा की वजह से जो अकेली है, उसने आके उसकी कमी तो पूरी कर दी, लेकिन वो गया तो उसको और ज़्यादा अकेला कर गया है। तो मुझे लगता है कि उसने उसकी हालत तो और ज़्यादा बिगाड़ दी, यहाँ तक कि मेंटल असाइलम में जाना पड़ा। हाय, बड़ी मुश्किल थी। हालांकि किसी तरह हमारी हीरोइन ने सारी ट्रेजेडी को ओवरकम कर लिया। ठीक है, इस नावल को यहीं ख़त्म करते हैं। हम मिलेंगे कल बहुत अच्छे से नावल के साथ। आप जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, मुझे दुआ में याद रखें। ओके, टाटा, बाय।